بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ کے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک گاؤں میں ایک عبادت گزار، نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان اسے مسجد کی طرف دکھائی دیا تو وہ اس کی طرف لپکی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نوجوان نے اس غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا کہ یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ نوجوان نے اس کے بات سن کر بغیر جواب دیے اپنے گھر کی طرف چلا۔ نوجوان نے خط لکھا اور باہر آ کر نوجوان نے وہ خط عورت کی طرف پھینکا اور جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر، کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ ہے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے، میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائیں گے اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے، اگر واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے، تو میں تمہیں ایک طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ جان لے، وہ طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔ اس عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ دن بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس گھر کی طرف جانے لگا۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے نوجوان، رک جاؤ، اس کے بعد کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی۔ اس کے بعد قیامت تک ہماری ملاقات ہوگی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عورت زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اس سے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت اس نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکایا، نظر نیچی کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ اور نفسی خواہشات سے بچ۔ عورت نے سن کر اپنا سر جھکا لیا اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نوجوان جا چکا تھا۔ پھر اس عورت نے عبادت کو اپنا مشغلہ بنا لیا، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی،
اور بالآخر اسی طرح عبادت کرتے کرتے وہ عورت اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی